السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ موجودہ دور میں حالات ملک کی سطح پر، زمینی سطح پر بہت زیادہ ناساز ہوتے جا رہے ہیں، بس اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال باقاعدہ ہم نے عربی کورس کے گرامر کے 6 سبق پڑھ لیے ہیں۔ آج ہی ہماری 7ویں نشست ہے، 7ویں کلاس ہے۔ دیکھیے، عربی زبان یہ لنک لینگویج ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک سبق چھوڑ دیا جائے یا 2 سبق چھوڑ دیے جائیں اور پھر اس کے بعد آگے سے شروع کیا جائے تو یقین مانیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ ایک آدھ سبق تو چھوڑیے، 2 منٹ کی بات آپ اسکپ کر دیں، خالی 2 منٹ کی بات آپ اسکپ کر دیں اور اس کے بعد پھر آگے پڑھیں، تو آپ کو 2 منٹ یا 1 منٹ کی بات بھی اسکپ کرنے کے بعد اگر آپ آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ بلنے نہیں پڑے گا، آپ سمجھیں گے بات کہیں کی کہیں چلی گئی۔ جیسے کہ میں نے کہا، عربی زبان یہ لنک لینگویج ہے، اس لیے اس کو شروع سے آخر تک اس کے گرامر کو سمجھنا اور اس کی تمام باریکیوں کو ذہن میں بٹھانا یہ ضروری ہے۔ اور سیکھنے کے لحاظ سے عربی زبان دنیا کی سب سے آسان زبان ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب باقاعدہ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ اس پر نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا حروف الہجا، عربک الفابیٹس جن کی تعداد 28 ہے، حمزہ اور الف کے فرق کے ساتھ۔ ہم نے دیکھ لیا الف وہ ہوتا ہے جس پر زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یعنی حرکت یا اور ڈبل حرکت، اور جزم میں سے کچھ نہ ہو وہ الف ہے۔ ان میں سے کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ سے بدل جاتا ہے۔ حرف پلس حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں، بامعنی اور بے معنی، میننگ فل اور میننگ لیس۔ میننگ لیس تو ہم نے کاٹ دیا، یہاں پر کراس دکھ رہا ہے آپ کو۔ میننگ فل ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم یعنی کہ ناؤن، پروناؤن بھی اسی میں ہے، ایڈجیکٹو بھی اسی میں ہے۔ جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں نا 8، اس میں سے 5 تو یہی ہیں۔ ایک یہ ہے ورب، اور پریپوزیشن تو یہ ہے۔ باقی اس کی وضاحت ضروری بھی نہیں ہے، لیکن بس میں کر رہا ہوں جن لوگوں کو انگلش آتی ہے ان کے لیے۔ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، اور بھی اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ دیکھتے چلے جائیں گے، وضاحت آتی چلی جائے گی، تو میں تھوڑی بہت انگلش بھی انشاءاللہ اس میں رکھوں گا تاکہ جو انگلش پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل کے تعلق سے ہم نے پہلے پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل اس کو کہتے ہیں جس میں وقت کے تینوں کانسیپٹ میں سے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ملتا ہو، پریزنٹ، حال، پاسٹ ماضی، اور فیوچر مستقبل۔ کسی بھی کام کے تعلق سے اس کو ورب یعنی کہ عربی گرامیٹیکلی فعل اس کو تبھی کہا جائے گا جب اس کے اندر وقت کی تینوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم ضرور پائی جاتی ہو، ماضی، حال، مستقبل میں سے کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہو۔ اور وقت کا پتہ نہ چلتا تو وہ فعل نہیں ہے، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آج کی کلاس میں پتہ چلے گا۔ میں نے مثالیں دے کر آپ کو سمجھایا تھا، فعل، فاعل، مفعول، ورب، سبجیکٹ، آبجیکٹ، اس کی مثالیں دی تھی، میں نے سمجھا دیا تھا، بات اچھی طریقے سے آپ کے ساتھ وضاحت کے سامنے آ چکی ہے، آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے۔ اب باقاعدہ ہم اسم سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم شروعات اسم سے کریں گے۔ میں نے کچھ باتیں فعل کے طور پر بتا دی، فعل کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دی کیونکہ ضروری تھی۔ اصطلاحات میں کم سے کم استعمال کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل جائے اور میں اصطلاحات استعمال کر کے آگے بڑھ جاؤں تو آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ الفاظ اور کچھ باتیں یادداشت میں ذہن میں ہونی چاہیے، اس لیے میں نے کچھ باتیں اپنے طور پر بتا دی۔ اب ہم باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں اسم کو۔ میں یہاں لکھتا ہوں اسم، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے اسم لکھ دیا۔ اسم کہتے ہیں نام کو۔ اچھا بھائی، کس کا نام؟ نام، ناؤن، اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو کون سا ناؤن ہے، کون سا نام ہے؟
اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. سب سے پہلے کسی بندے کا نام، کسی شخص کا نام، کسی آدمی کا نام، ٹھیک ہے، کسی شخص کا نام، جیسے زید، ٹھیک ہے. اچھا ایک بات سمجھ لیں یہاں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 85% اسم، 85% اسم ایسے ہوں گے جن کے آخر میں ڈبل حرکت ہوگی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور 2 پیش جو ہے نا وہ بنیادی ڈبل حرکت ہے. تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، حرکت ڈالتے ہیں ساتھ میں. تو یہ ڈبل حرکت ہم نے ڈال دی، آخر میں ڈال کے اوپر ہم نے 2 پیش لگا دیا، زیدن. اب نارملی عربی کے اندر ڈبل حرکت میں آپ 2 پیش پڑھیں گے، زیدن، کرسیٌ، قلم، کتاب، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی حرکت ہوتی ہے 2 پیش. تو بنیادی حرکت میں سے 2 پیش میں نے یہاں لگا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان 85% اسما میں سے ہے جس کے اوپر ڈبل حرکت آتی ہے. اچھا آپ دیکھیں نمبر 2، کسی جگہ کا نام، ٹھیک ہے، کسی جگہ کا نام، جیسے مسجد، مسجد بھی ایک جگہ ہوتی ہے نا. یا پھر مکہ شہر کا نام لکھ لیتے ہیں، عربی میں مکہ لکھیں گے ایسے، مکتو. اب دیکھیں میں نے بتایا تھا نا 85% اسم وہ ہے جن کے آخر میں ڈبل حرکت ہوتی ہے. زیدن کے آخر میں بھی ہے، مسجد کے آخر میں بھی ہے، لیکن مکتو کے آخر میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکتو ان 85% اسما میں سے نہیں ہے، یہ ان 15% اسما میں سے ہے جن پر ڈبل حرکت نہیں آتی. وہ کون سے ہوں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. میں نے یہاں آپ کے سامنے ایک مثال دے دی تاکہ آپ کو واضح ہو جائے، ٹھیک ہے. تو 5 طرح کے نام ایسے ہیں جن کو ہم اسم کہیں گے. نمبر 1 کسی شخص کا نام جیسے زیدن. نمبر 2 کسی جگہ کا نام جیسے مکتو، ٹھیک ہے. نمبر 3 کسی صفت کا نام، ٹھیک ہے، جیسے صالحن. اچھا مجھے امید ہے کہ آپ ووکیبلری بنا رہے ہوں گے، الفاظ اور معنی لکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. صالحن یعنی نیک، صالحن نیک، یہ صفت ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی صلاحیت، کسی کے اندر کوئی صفت، جس کو ہم انگلش گرامر کے اندر ایڈجیکٹو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھ لیے ایڈجیکٹو آ گیا اس میں. تو کسی صفت کا نام، صالحن فلاں بندہ بڑا نیک ہے، صالح ہے. حافظ فلاں بندہ حافظ ہے، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے کسی صفت کا نام. نمبر 4 کسی چیز کا نام جیسے کرسی یا قلم، ٹھیک ہے. تو 4 طرح کے اسم آ گئے آپ کے سامنے. اور نمبر 5 کسی کام کا نام، یہ ہے کسی کام کا نام جیسے ضربن. ضربن کا معنی بتا دوں میں آپ کو، مارنا. اب دیکھیے یہ وہی آ گیا مارنا، جو مارنا میں نے یہاں لکھا تھا یہ وہی مارنا آ گیا یہاں پر. تو ایسا کام جس میں وقت کا پتہ نہ چلتا ہو وہ کام نہیں ہوتا، وہ اسم ہوتا ہے، مارنا. اب مارنا کھانا پینا سونا آنا جانا نہانا جو بھی ہے یہ اسم ہے، یعنی کام کا نام ہے. اور کام کا نام کام نہیں ہوتا، اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 5 طرح کے نام ایسے ہیں جن کو ہم گرامیٹیکلی اسم کہیں گے. کسی شخص کا نام جیسے زیدن، کسی جگہ کا نام جیسے مسجد مکتو، کسی صفت کا نام جیسے صالح، کسی چیز کا نام جیسے کرسی قلم کتاب وغیرہ وغیرہ، کسی کام کا نام جیسے ضربن یعنی کہ مارنا، ٹھیک ہے. آج کے لیے آپ اپنی کلاس کو یہیں تک رکھیں. میرا بس چلے تو میں سارا گھول کے پلا دوں آپ کو، ایک ہی دن میں سب کچھ سکھا دوں، لیکن علم ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آتا ہے، جیسے روٹی کے لقمے چھوٹے چھوٹے بنا کر کے کھائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے علم آتا ہے، اسی طریقے سے انسان سیکھتا ہے. انشاءاللہ عز و جل پھر اس سے آگے کی جو باتیں وہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گا.
ابھی فی الحال اس کو سمجھ لیں. اسم کے تعلق سے یہ 5 باتیں یاد کر لیں کہ کون کون سے نام ایسے ہیں جن کو ہم اسم کہیں گے. اللہ پاک عربی زبان کا سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.